بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج یہ ہمارا نصیحت نمبر 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا يوعدون۔ والذی قال لوالدی اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقولون ما هذا إلا أساطير الأولين۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اولئک الذین نتقبل، یہ لوگ الذین جو نتقبل قبول کرتے ہیں، عنہم ہم ان کی طرف سے، احسن بہترین، ما عملوا ان کاموں کا جو کیے انہوں نے، ونتجاوز اور درگزر کرتے ہیں ہم، عن سیئاتہم ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ وہ باغات اور باغ والے ہیں، وعد الصدق وعدہ سچا، الذی جو کانوا تھے وہ، یوعدون کیے جاتے، یعنی جو وعدہ کیے جاتے وہ کیا ہے، وہ سچا ہے۔ والذین قال لوالدیہ، اور جس نے کہا، لوالدیہ اپنے والدین سے، اف لکما تف ہو تم دونوں پر، اتعداننی کیا وعدہ دیتے ہو تم دونوں مجھے، ان اخرجا کہ نکالا جاؤں گا میں، وقد خلت القرون اور اس حال میں کہ گزر چکی ہے، القرون صدیاں، من قبل مجھ سے پہلے، وہما اور وہ دونوں، یستغیثان فریاد کرتے ہیں اللہ سے، ویلک بربادی ہو، آمن مان لے، ان وعد اللہ بے شک وعدہ اللہ کا، حق سچا ہے، فیقولون ما ھذا بس کہتے ہیں وہ نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر داستان الاولین اگلوں کی۔ پہلے دیکھو، احسن اس میں تفضیل اور ما بعد کی طرف مضاف ہے، اس میں تفضیل ہے اور ما بعد کی طرف مضاف ہے۔ فی اصحاب الجنہ کا ان سے متعلق ہو کر نتقبل عنہم کی ضمیر مجرور کا حال ہے۔ یہ جو نتقبل ہے اس میں جو نتقبل عنہم میں ہم ضمیر مجرور ہے، اس سے یہ ترکیب میں حال بن رہا ہے۔ وعد الصدق، وعد الصدق یعنی اس سے پہلے یہ دیکھو، الذین، الذی، یا اس سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں وعد الصدق۔ وعد الصدق، وعد الصدق فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، ای وعدہم اللہ وعد الصدق۔ اب رہی الذی، تو الذی موصول صلہ مل کر وعد الصدق کی صفت ہے، تو یہ موصوف و صفت مل کر یعنی یہ موصول صلہ مل کر وعد صدق کے لیے ترکیب میں صفت بن رہا ہے، اور مراد اس سے نتقبل و نتجاوز کے وعدے ہیں۔ یہ جو نتقبل اور آگے جو نتجاوز کے جو وعدے ہیں، یہ وعدے اس سے مراد ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے، ہم یہاں پر اف کے متعلق تھوڑی سی تفصیل ذکر کریں گے، آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ افن، یہ اف یا اف سے ہے اور اس کا معنی ہے یعنی نتنن و قبحن۔ امام کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اف یا اف کا مصدر ہے اور اس کا معنی تبن و قبحن کے معنی میں آتے ہیں۔ اب اس میں دو تین احتمال ہے، یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، اس میں صوت بھی ہے اور اس میں فعل بھی ہو سکتی ہے، تینوں احتمال اس میں۔ اب دیکھو، اب اف ہے کیا چیز، تو اس میں فرماتے کہ افن ہر قسم کے میل کچیل کو کہتے ہیں، جیسے کہ ناخن کا
تراشا وغیرہ، اور اسی اعتبار سے کسی چیز کے متعلق گندگی اور نفرت کے اظہار کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے وغیرہ، تو یہ ہر گندگی اور میل کچیل وغیرہ کو اف کہتے ہیں۔ فتح القدیر میں امام قاضی شوکانی سورۃ الاسراء کے تفسیر میں فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ اس معنی کا بیان ہے کہ افن کان کا میل اور تف ناخن کا کسی چیز سے گن ظاہر کرنے کے لیے اف کہا جاتا ہے، تو وغیرہ یہ مختلف چیزیں ہیں کہ امام جو فتح القدیر میں علامہ حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے قاضی شوکانی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ اف کان کے میل کو اور تف ناخن وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال آگے اتعیدانی، اتعیدان یہ حمزہ اس میں حمزہ استفہام ہے، تعیدان مضارع تثنیہ مذکر حاضر، پھر نون وقایا اور پھر یا ضمیر واحد متکلم مفعول بھی ہے۔ آخر میں اساطیر، یہ اس کی یہ جو اسطورتن کی جمع ہے، اسطورتن کی جمع ہے مذہبی اور جھوٹی داستانیں، یعنی جھوٹے افسانے، جس کو جھوٹے افسانے پرانوں کی کہانیاں افسانے وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھو اولئک الذین تقبل، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے نیک کاموں کو قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیں گے۔ اب یعنی نتقبل اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، یعنی اس طرح جیسے کہتے ہیں، یعنی یہ آپ ایک جملہ سمجھ لیں، اکرمن الامیر فی ناس من اصحابی، مراد یہ ہے کہ اس نے ان میں سے جن لوگوں کا اکرام کیا مجھے ان لوگوں میں سے شمار کیا، یہ حال ہونے کی وجہ سے محلن کیا ہے، منصوب ہے، یعنی فی اصحاب الجنہ کی متعلق یہ بات ہو رہی ہے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم۔ اب اس کے متعلق یہ جو آیات ہے دیکھو، یعنی وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یعنی اس وعدہ صادقہ کی وجہ سے، یہ وعد الصدق یہ مصدر ہے جس کے ماقبل ہوتا ہے مصدر مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے اور اس کا فعل جو ہے نا وہ محذوف ہے۔ اب یہ یتقبل و یتجاوز، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف تجاوز اور قبولیت کے وعدے ہیں۔ اب اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد جو ہے ابو قحافہ اور ان کی والدہ ام خیر اور اولاد کے متعلق اتری، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی قبولیت ان میں ظاہر ہوئی، اور جب ایمان لائے تو یعنی 38 سال کی عمر تھی اور ان کے لیے 40 سال کی عمر میں دعا کی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو خود اسلام لایا اور اس کے والدین اور بیٹے اور بیٹیاں تمام مسلمان صحابی بنے، یہ اعزاز صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل رہا۔ الذی کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا کی زندگی میں۔ اب والذی قال لوالدیہ، اور جس نے اپنے والدین سے کہا، والذی قال لوالدیہ، اور جس نے اپنے والدین سے کہا، تو والذین یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر اولئک الذی حق علیہم القول، آگے جو ہے نا اولئک الذی حق علیہم القول، تو یہ اس کے لیے کیا ہے، اس کی خبر ہے جو آگے انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم اس کو پڑھیں گے، اور مراد اس سے ان کی جنس ہے، جنہوں نے یہ بات کہی، اس قول کے قائل جنس ہے، اس لیے خبر جمع آئی ہے۔ امام حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کافر کے متعلق ہے جو ماں باپ کا نافرمان موت کے بعد اٹھائے جانے کی تکذیب کرنے والا ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق اتری ان کے اسلام لانے سے قبل، مگر اس بات کی باطل ہونے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ خط ہے، وہ خط کا دلیل ہے، وہ کیا ہے دیکھو، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اس سے مراد عبد الرحمن بن ابو بکر نہیں ہے۔ دیکھو کیا وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ جو مروان کی طرف سے خط لکھا تھا کہ لوگوں کو یزید کی بیعت کا حکم دو، تو اس پر عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا تم اس سے یعنی
ہرقلیت لاؤ گے تو تم اپنے بیٹوں کے لیے بیت لینے لگے۔ تو اس پر مروان نے کہا اے لوگوں، یہ تو وہ شخص ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی قال لوالد اف لکما۔ تو اس بات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو وہ اس پر ناراض ہوئی اور فرمانے لگی اللہ کی قسم وہ اس کے متعلق نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو میں اس کا نام لے سکتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ پر لعنت کی جبکہ اس کے پش میں تھا، تو پھر اس کا حصہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ بہرحال تو یہ آیات جو ہے نا، بعض مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ والذی قال لوالد اف لکما، تو یہ عام کافر کے متعلق ہے، یہ عبد الرحمن بن ابو بکر کے متعلق نہیں ہے، جیسے کہ بعض تفسیروں میں یہ بات ملتی ہے۔ جی، اف لکما اتعداننی، اف تم پر افسوس ہے، یعنی تم پر افسوس ہے، یہ ایک آواز ہے جب یہ نکالی جاتی ہے، یعنی اف یہ ایک آواز ہے جب یہ نکالے جاتے ہیں، اس سے زجر کرنا ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ جب کوئی یعنی حسی کہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دکھی اور وہ دکھی ہے۔ اور اف لکما میں لکما کی لام یہ بیان کے لیے ہے کہ تعفیف تم دونوں کے ساتھ خاص ہے اور کوئی اس سے متعلق نہیں۔ اتعداننی ان اخرجا، کیا تم یہ وعدہ یعنی دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، یعنی بعد الموت میں سے میں اٹھوں گا اور زمین سے نکالا جاؤں گا۔ وقد خلت القرون من قبل، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سے امتیں گزری ان میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ وہما، اور وہ دونوں یعنی والدین مراد یستغیثان اللہ، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں اور کہنے لگے ہم تیرے اس قول کے متعلق اللہ سے فریاد کے طالب، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس میں در حقیقت اس قول کو بہت سخت قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ دونوں کہہ رہے تھے ویلکا، یعنی تیرا ستیہ ناس ہو، یہ دعا ہلاکت حقیقت میں نہیں بلکہ اس ایمان پر برانگختہ کرنا اور ابارنا مقصود ہے کہ آمن، تو ایمان لے آ، یعنی بعث بعد الموت پر، ان وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا یعنی بعث والا وعدہ سچا ہے۔ فیقول، بس وہ انہیں کہنے لگا ما ھذا، بس یہ تمہارے یعنی یہ جو تم جو یہ باتیں کر رہے الا اساطیر الاولین، یہ تو بے سند باتیں، یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، یہ تو میں اس باتوں کو قبول نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ جو آیاتیں قال اف لکما سے لے کر الا قال اساطیر الاولین، تو یہ کافر یعنی ایک شخص کے بارے میں ہے کہ جو اپنے والدین کے نافرمان، اس نے کہا کہ میں تو ان باتوں کو نہیں مانتا ہوں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو اس سے پہلے میں نے کئی قرون اور کئی زمانے دیکھے، قرون یہ قرن کی جمع ہے، زمانے اور صدیوں کو کہتے ہیں، امتوں کو کہتے ہیں، تو وہ تو نہیں ہے، تو لہٰذا میں تو قیامت کے بعد نہیں اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ویلکا، آپ یہ جو ویلکا ہے یہ اس پر برانگختہ کرنا ہے کہ آمین، ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ سچا ہے اور وہ کر رہے گا۔ لیکن پھر بھی وہ جواب دیتے فیقول ما ھذا، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن، اسی طرح اور جو باتیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور جو دیگر انبیاء نے کہی ہے وہ تو پہلوں کے افسانے ہیں، میں تو ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ بہرحال اولئک الذین حق علیہم القول فی باقی انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں اور اس کے متعلق جو باتیں ہیں اور اس تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس پہ چھوڑیں گے اور انشاءاللہ وہاں پر مکمل اس کے متعلق تفصیل ذکر کریں گے۔